کوئٹہ میں ماہ رمضان کے پہلے روز ہی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ جاری ہونے کے باوجود منافع خوروں نے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث شہریوں کے لیے افطار دسترخوان سجانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے۔ پہلے ہی روز سے پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جاری کردہ نرخ ناموں کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اور دکانداروں نے منمانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ مارکیٹ سروے کے مطابق امرود اور کیلے کی قیمت میں 50 روپے تک کا بڑا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد دونوں پھل اب 200 روپے کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ مالٹے کی قیمت 180 روپے جبکہ چیکو 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پپیتا اور انار جیسی اشیاء تو اب عام آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہو چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ مہر اللہ بادینی نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے، تاہم بازاروں میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت نے 3,28,000 مستحق خاندانوں کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کو فوری طور پر جیل بھیجا جائے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ پولینڈ کی جانب سے اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی وارننگ نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطہ کسی بڑے فوجی ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اب انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے ایران میں مقیم اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ چند گھنٹوں بعد ایران سے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ یا موقع باقی نہیں رہے گا، جس نے ممکنہ حملے کے خدشات کو یقینی بنا دیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے اس ہفتے کے آخر تک حملے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک گرین سگنل نہیں دیا، لیکن خطے میں امریکی افواج کی نقل و حرکت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب روس نے اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک جنگ نہیں چاہتے اور ایران پر کوئی بھی حملہ امن کو تباہ کر سکتا ہے۔ عالمی سفارتی حلقے اب صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے کا منتظر ہیں، جبکہ تہران میں خوف اور بے یقینی کی فضا قائم ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں سفارتی کوششیں ناکام نہ ہوئیں تو خطہ ایک نئی اور تباہ کن جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک بڑے انتظامی فیصلے کے تحت اعلیٰ عہدوں پر نئے چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد نے وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی مشاورت سے ادارے میں اسٹریٹجک اور تحقیقی اصلاحات کے لیے باصلاحیت قیادت کی تلاش کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے نگران ادارے AGC نے تعلیمی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم ترین عہدوں پر بھرتیاں مشتہر کر دی ہیں۔ نئے چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد کے مطابق ان تقرریوں کا مقصد پالیسی سازی، تحقیق اور معیار تعلیم کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ان عہدوں کے لیے امیدوار کے پاس PhD کے ساتھ ساتھ کم از کم 20 سے 22 سال کا نمایاں تجربہ ہونا لازمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 62 سال رکھی گئی ہے، جبکہ منتخب ہونے والے ارکان کو تمام مراحل سمیت 9.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ تحقیق اور انوویشن کے رکن کی تعیناتی کراچی میں کی جائے گی تاکہ علاقائی سطح پر تعلیمی اشتراک کو بڑھایا جا سکے۔ تمام درخواستیں صرف آن لائن پورٹل کے ذریعے 16 مارچ 2026 تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ AGC نے واضح کیا ہے کہ یہ تعیناتیاں میرٹ کی بنیاد پر 2 سالہ معاہدے پر ہوں گی، جس میں کارکردگی کی بنیاد پر توسیع کی گنجائش بھی موجود ہے۔ ان اصلاحات سے توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جامعات میں گورننس اور ڈیجیٹل لرننگ کے شعبوں میں واضح بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک سفارتی محاذ پر ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف مارچ کے دوسرے ہفتے میں روس کا اہم سرکاری دورہ کریں گے، جس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اپنے قیام کے دوران وہ روسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے، جس کا محور 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی ہوگا۔ اس دورے میں وزیر اعظم روس کی تاجر برادری سے بھی خصوصی ملاقات کریں گے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ وہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملیں گے۔ حال ہی میں امریکہ میں غزہ امن بورڈ میں شرکت کے بعد اب روس کا یہ دورہ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان ایرانی تنازع پر کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی ہے، جہاں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خلیجی ریاستیں اور عرب ممالک خطے میں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔
دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج رواں ہفتے کے آخر تک حملے کے لیے تیار ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے اب تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود سفارتی رابطے جاری ہیں اور جنیوا مذاکرات کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران تعطل ختم کرنے کے لیے امریکہ کو تحریری تجاویز پیش کرے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کے ساتھ جھگڑے اور احتجاج کے مقدمے میں وکیل اور سماجی کارکن ایمان میزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ایمان میزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کے لیے بڑی ریلیف کی خبر آئی ہے۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے پولیس کے ساتھ مبینہ لڑائی جھگڑے اور احتجاج کے کیس میں دونوں کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے فیصلہ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا۔ سماعت کے دوران ایمان میزاری کے وکیل ریاست علی آزاد نے موقف اختیار کیا کہ یہ مقدمہ مکمل طور پر من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس واقعے کی بنیاد پر FIR درج کی گئی ہے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کو اس FIR کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، یہ اچانک سامنے لائی گئی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 10,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ واضح رہے کہ یہ ضمانت صرف تھانہ سیکریٹریٹ میں درج احتجاجی کیس میں دی گئی ہے، جبکہ متنازع ٹویٹس کیس میں سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جہاں سزا معطلی کی درخواست پر نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔